اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، موسیٰ جامع مسجد نیو ثنائیہ کے اس ماہانہ اجلاس میں عنوان منتخب کیا گیا ہے فضائل اعمال. قرآن کریم اور حدیث رسول کی روشنی میں نہایت مختصر ترین انداز سے چند بہترین عملوں کا مقام اور ان کی فضیلت میں آج کے اس پروگرام میں بیان کروں گا، اس گزارش کے ساتھ کہ غور سے سنیں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایمان اور توحید کے بعد سب سے عظیم ترین عبادت جو اپنے بندوں پر فرض اور واجب کیا ہے وہ نماز ہے۔ تو آئیے ہم سنیں نماز کی پابندی کی حفاظت کی فضیلت۔ نماز کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کے اندر بیان فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی خوبی یہ ہے، نماز کی اچھائی یہ ہے کہ نماز ہر فحش، غلط اور منکر ناپسندیدہ کام سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ نماز کی فضیلت کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہمیں اور آپ کو ہر طرح سے نماز میں لاپرواہی سے روکتی ہے اور ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سرتاج مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان کے بیچ کیے ہوئے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ سے اجتناب کیا جائے اور بچا جائے۔ گویا 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عظیم ترین نعمت ہیں کہ بیچ میں کیے گئے گناہوں کو دھل دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ہم
بڑے بڑے گناہوں سے بچے۔ یہ ہے نماز کی فضیلت۔ نماز کے اندر ہر نماز کی فضیلت ہے، لیکن ایک نماز ہے جس کا نام ہے فجر کی صلاۃ، فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کی فضیلت، اللہ تعالی ہم سب کو فجر والا بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کو باجماعت صلاۃ فجر کا پابند بنا دے، آمین۔ قربان جائیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو صلاۃ فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو خوشخبری ملی ہے، وہ قربان جانے کے لائق ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز ادا کی طبعاً جماعت کے ساتھ، اگر وہ جماعت میں حاضر ہونے کے لائق ہے، جس نے فجر کی صلاح، فجر کی نماز ادا کی، تو وہ شخص اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، اللہ کی رکھوالی میں ہو جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہو جاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ نکلا کہ وہ شخص اپنے آپ کو اللہ کی ذمہ داری سے چھڑا لیتا ہے جو فجر کی نماز نہیں ادا کرتا۔ یہ خاص طور پر فجر کی نماز ہے۔ لہذا میرے بھائی اور ساتھیوں، عام نمازوں کی پابندی کرو، اور بالخصوص صلاۃ فجر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے باجماعت صلاۃ فجر ادا کرو۔ صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت، ایک نماز ہے جو نفلی نماز ہے، جس کو اردو میں اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ فجر کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، لمبی حدیث ہے، کہ تم میں سے ہر ایک کے اوپر اس کے بدن میں موجود ہر جوڑ کے حساب سے صدقہ ہے، یعنی آدمی کے اوپر ہے کہ اس کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، پور ہیں، اس پر صدقہ ادا کرے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک صدقہ ادا ہو جاتا ہے، جب بندہ ایک بار الحمدللہ کہتا ہے تو ایک صدقہ ادا ہو جاتا ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو صدقہ ادا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ایک صدقہ ادا ہوتا ہے۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے، اور ان ساری چیزوں کے لیے کافی ہے چاشت کی 2 رکعت نماز کی ادائیگی، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر کے ظہر کا وقت ہونے سے 15 منٹ پہلے تک چاشت کی نماز کی نیت سے، اشراق کی نماز کی نیت سے، صلاۃ الضحیٰ کی نیت سے صرف 2 رکعت پڑھ لے تو اس کے بدن پہ جتنا صدقہ ہر جوڑ کے بدلے ہے وہ سارا کا سارا ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کی فضیلت اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے وہیں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی بڑی بھاری اور بہت ہی عظیم فضیلت بتلائی ہے۔ تہجد کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، تم لوگ قیام اللیل کیا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، کیونکہ تہجد کی نماز ادا کرنا تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت اور ان کا طریقہ ہے، اور وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تمہارے رب سے قریب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، وَمُكَفِّرَاتٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو میٹ دینے کا، ڈیلیٹ کر دینے کا، ختم کر دینے کا ایک ذریعہ ہے،
وَمِنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، اور گناہوں سے روکنے کا ایک بہترین سبب ہے۔ گویا تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ وصیت کی کہ تم لوگ تہجد کی نماز ادا کیا کرو، وہیں بتلایا کہ یہ صالحین نیکوکار لوگوں کی عادت ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے سے تمہارے رب کی تمہیں قربت اور نزدیکی میسر ہوگی، اور تہجد کی نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھل دے گا، اور تہجد کی نماز ادا کرنے سے آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3549، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر اسے حسن قرار دیا۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت، قرآن کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن رب کریم کا کلام ہے، جس کے اندر وصیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، خیر کی رہنمائی ہے۔ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے دستور حیات اور لاہ عمل ہے۔ یہ قرآن ہر مسلمان کے لیے خاص طور پر ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک کلاس کا ٹائم ٹیبل ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے اسے اتارا، ہمیشہ میں اس کے لیے اتارا ہے۔ یہ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے جو انمٹ کلام ہے۔ دنیا کی ساری طاقت قرآن کا ایک شوشہ، ایک نقطہ اڑانا چاہے، غائب کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت پر بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ قیامت کے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پڑھنے میں جو لوگ ماہر ہیں، سرسر مہارت کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ قیامت کے دن نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک کے پڑھتا ہے، ایسے لوگ اور ان کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، صاف پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈبل اجر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو اور ساتھیو، یہ قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہے۔ اہل ایمان، نیکوکار، تقوی والے، قیامت کے دن اللہ کے قربت حاصل کرنے والے قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور قرآن کے پیغام کو چہار دانگ عالم میں بصد اخلاص رضا الہی کے خاطر پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والا بنا دے، آمین۔ ایک عبادت ہے، بڑی عظیم ترین عبادت، جس کا نام ذکر اور اذکار ہے۔ تو آئیے 1 منٹ میں ذکر اور اذکار کی فضیلت ہم سنیں۔ اللہ کو یاد کرنا، اس کی پہلی فضیلت کے سلسلے میں قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ شاہد عدل ہے۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت، اللہ کے اذکار کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمیں یاد کرو۔ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس کا صلہ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ذکر اور اذکار کی فضیلت ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور سے سنیں گے، بڑے مختصر انداز سے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اپنے رب کو یاد کرنے والا اور اپنے رب کو بھول جانے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اپنے رب کو یاد کرنے والے اور اپنے رب کو بھول جانے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔
یعنی جو آدمی اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، گویا وہ زندہ دل اور زندہ جسم ہے۔ اور جو اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، خالی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت یاد کرتا یا کبھی کبھار یاد کرتا یا سرے سے یاد ہی نہیں کرتا، گویا وہ مردہ جسم اور مردہ دل ہے۔ یہ ہے ذکر اور اذکار کی فضیلت۔ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے صدقہ۔ صدقہ کی فضیلت، صدقہ، اور ہمیں کیا معلوم کہ صدقہ کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کے اندر کتنا خیر، کتنا برکت بھر دیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ صدقہ کے ذریعے ہماری کتنی بیماریاں، ہمارے اوپر آنے والی کتنی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں؟ ہمیں کیا معلوم کہ صدقہ کے ذریعے مسلمانوں کے اندر باہمی اخوت، باہمی بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی پر صدقہ کر کے اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور احسان کا بدلہ رب کائنات روز قیامت احسان کے ذریعے دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، تو اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو بہترین سے بہترین بدلہ دے۔ یہ دعا کرتا ہے صدقہ کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسرا یہ بد دعا کرتا ہے، اے اللہ، اپنی راہ میں خرچ کرنے سے رک جانے والے کے مال کو ہلاک و برباد کر دے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے مردوں کا، بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنی حلال کمائیوں میں سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں پر صدقہ اور اللہ کے راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ سلام کی فضیلت، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ سلام جس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا عربی میں تحیہ کہا جاتا ہے، اس کا فائدہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سلام کی فضیلت کیا ہے؟ اسی لیے سلف صالحین، پہلے کے نیکوکار لوگ اگر کسی مسلمان سے مسجد میں ملتے سلام کرتے، آگے جاتے کھمبے کا اوٹ سے اگر دوسرا مسلمان گزرتا تو پھر دوبارہ سلام کرتے، آگے جاتے اگر دوسری دیوار کے آڑ سے آیا، آپ ادھر سے گئے، وہ ادھر سے نکل کے ادھر آیا، پھر سلام کرتے۔ در حقیقت دلوں سے قریب کرنے کا، سخت دل کے تالے کو کھولنے کا 2 بہترین ذریعہ ہے، اپنا بنانے کا 2 بہترین ذریعہ ہے، اپنے فیور میں کرنے کا 2 بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 1 سلام کرنا، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ دشمن، چاہے ہم پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، اگر وہ مسلمان ہے تو سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اور دوسرا ذریعہ ہے مسکراہٹ، مسکرانا، خوش و خرم کے انداز میں کسی مسلمان سے مسکرا کر ملاقات کرنا۔ سلام کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث سنیے جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، جب تک تم مکمل مومن نہیں ہوگے جنت میں قطعاً داخل نہیں ہو پاؤ گے، اور تم مکمل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت نہ کرنے لگو گے۔ غور کیجئے گا، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار و محبت اس وقت نہیں کرو گے جب تک کہ کام نہ کرو گے۔
وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ اگر تم لوگ اسے کرنے لگو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ جب تک مکمل مومن نہیں ہوگے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے مکمل مومن نہیں ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ اگر تم اس کو کرنے لگو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، آپس میں الفت کرنے لگو گے، دل کا ہر کینہ، ہر کپٹ، ہر نفرت دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دور ہوتا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ ٹھیک ہے اپنا ایک مسلمان بھائی ہے، اس نے ہمیں کوئی بنا ہمارے کسی قصور کے تکلیف پہنچایا ہے، وہ تکلیف اس کے معاملے میں رفع دفع معاملہ کرنا وہ الگ بات ہے۔ تم اگر رفع دفع کرنا چاہتے ہو، تم اس کو اپنا پیارا بنانا چاہتے ہو، تم اس کے پیارا بننا چاہتے ہو، تو جب بھی آمنا سامنا ہو، ملاقات ہو، اس سے سلام کرو، چاہے اس کی نیشنلٹی، اس کا ملک، اس کا نام جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے اور اپنے مسلمان بھائی کے اور آپ کے اپنے درمیان کوئی دیوار یا پیڑ یا پودا یا پتھر روڑا بن جائے، دوسرے سائڈ سے گزرا، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، تو چاہیے کہ ایک مسلمان اس مسلمان سے ملاقات، جا رہے تھے ساتھ میں، ایک ادھر دیوار سے آیا، آپ ادھر دیوار سے، یا دیوار آپ کے اور اس کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے رکاوٹ بن گئی، تو اللہ کے رسول نے کہا جیسے سامنا ہو سلام کرو۔ سبحان اللہ، یہ سلام کی فضیلت ہے اور سلام کی یہ برکت ہے۔ نماز کے لیے جلدی آنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ نماز کے لیے جلدی آنا، میرے بھائیوں ساتھیوں، نماز نماز نماز، اس کی خیر و برکت، اس کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت جتنا ہی بیان کیا جائے کم ہے، لیکن افسوس بہت سارے مسلمان نماز سے اتنا دور ہیں کہ اس پر جتنا سر پیٹا جائے کم ہے۔ نماز سراپا خیر ہے، نماز مکمل کامیابی ہے، کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیں، لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ، صحیح مسلم، لوگ ہمیشہ نماز سے پیچھے ہوتے رہیں گے، لیٹ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کر دے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کر دے گا۔ یہ نماز میں دیر آنے کی ایک وعید ہے، اور یہیں سے بات بھی ثابت ہوئی کہ نماز میں جلدی آنے میں جو آگے رہے گا اللہ تعالیٰ اسے آگے کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ نماز میں جلدی آنے میں، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے یا اذان سے پہلے آنے میں جو اجر و ثواب ہے، اگر لوگ جان لیں تو لوگ نماز میں جلدی آنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سنن رواتب کی فضیلت، جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جو فرض نمازوں کے پہلے یا فرض نمازوں کے بعد لگی ہوئی ہیں۔ صرف فرض نماز ہی کا اجر و ثواب نہیں ہے، صرف اسی کی فضیلت نہیں ہے، سنن رواتب کی فضیلت کے سلسلے میں 1 منٹ کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث سنیے اور گرہ لگا لیجئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صلی فی یوم 12 رکعہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا پابند بنائے۔ بارہا سنا ہوگا یاد دہانی کے لیے، ام سلمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں
کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے ایک دن میں 12 رکعت نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور سنن رواتب یا سنن موقدہ یہ ہیں: ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے اور اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا ہے تو فجر کے بعد 2 رکعت۔ یہ کل 12 رکعت ہے۔ یہ کل کتنے ہیں؟ 12 رکعت۔ جو شخص اس کی پابندی کرے، فرض نماز کا اجر و ثواب آپ جانتے ہیں، وضو کا اجر و ثواب آپ جانتے ہیں، مسجد کی طرف پیدل آنے کا اجر و ثواب آپ جانتے ہیں، ان 12 رکعتوں کی پابندی کرنے والے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا، جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں میں سے ایک نماز ہے جنازے کی نماز۔ جنازے کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ جنازہ کا نام لیتے ہی ہمارا جسم کانپ جانا چاہیے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ آج ہم جنازہ کسی پر پڑھیں تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ ایک دن آئے گا کہ ہمارے اوپر جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، اور ہمارے زندہ مسلمان بھائی جنہیں اللہ توفیق دے گا ہمارے جنازے میں شرکت کی، وہ جنازے میں شریک ہو کر ہمارے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ وہ دن آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان خود تیار کر لیں، کیونکہ اپنا بنایا ہوا، اپنے ہاتھ سے مضبوط بنایا ہوا گھر قابل اعتماد اور قابل بھروسہ زیادہ ہوتا ہے۔ جنازے کی نماز کی فضیلت کے سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط۔ جس نے کسی میت کے جنازے میں شرکت کی، یہاں تک کہ اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی گئی، ساتھ میں جنازے کی نماز پڑھا، تو اس کے لیے 1 قیراط کے برابر ثواب ہے، قیراط۔ اور جس نے جنازہ میں شرکت کی، یہاں تک کہ اسے دفن کر دیا گیا، تو اس کے لیے 2 قیراط کے برابر ثواب ہے۔ خالی جنازے کی نماز پڑھنے سے 1 قیراط کا ثواب، 1 قیراط کے برابر ثواب۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میت میں مٹی دینے میں شریک رہنے میں 2 قیراط کے برابر ثواب۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیراط کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑ کے برابر، 2 بڑے پہاڑ کے برابر۔ یہ جنازہ میں جنازہ پڑھنے اور مٹی دینے کا اجر و ثواب ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اپنے ایک مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کی نیت سے، اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے بخشش اور مغفرت مانگنے کے لیے جنازے میں شریک ہوا، اسے قبر میں ڈالا، تو اسے 2 بڑے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ جمعرات اور پیر سوموار کے دن نفلی روزہ رکھنے کی فضیلت۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، یہ سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم متقی اللہ والوں کے لیے، مومنوں کے لیے مزے کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے، لطف اٹھانے کا موسم ہے، اور نیکیاں جمع کرنے کا موسم ہے۔ کیونکہ ٹھنڈی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ رکھنے میں مشقت و پریشانی نہیں ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، سرد اور خنک اور ٹھنڈا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے، پوری نیند لینے میں کوئی مشقت و پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس ٹھنڈی کے موسم میں بآسانی بہت سارے نفلی روزے رکھ کر کے نیکیوں کا ذخیرہ اور اسٹاک جمع کر سکتا ہے،
اور ان لمبی راتوں میں پوری نیند کرنے کے بعد تہجد پڑھ کر کے اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات اور ہر منڈے یعنی سوموار کو، پیر کو اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال کو، کردار کو پیش کیا جاتا ہے۔ سوموار سے سوموار اور جمعرات سے جمعرات اللہ کے دربار میں ہم سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں تو میری چاہت یہ ہوتی ہے، میری خواہش یہ ہوتی ہے، میری پسند یہ ہوتی ہے کہ جب سوموار کے دن میرا عمل پیش کیا جائے تو میرے نیکیوں میں ایک نیکی نفلی روزے کی شکل میں، جب جمعرات کو میرا عمل ارحم الراحمین کے دربار میں پیش کیا جائے تو میری نیکیوں میں ایک نیکی جمعرات کے نفلی روزے کی بھی ہو۔ چنانچہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن کی روزے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت 4 چاند لگا دیتی ہے سوموار اور جمعرات کے روزے پر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، ہمارے جگری دوست یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کیا ہے، 3 چیزوں کی ہمارے جگری دوست نے ہمیں سجھاؤ دیا ہے، وصیت کیا ہے، لا ادعہن حتی اموت، میں مرنے کے دم تک انہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پیارے رسول کی وصیت جو ہمیں کی گئی، ہم مرتے دم تک ان 3 وصیتوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ پہلی وصیت، ہر مہینے میں 3 دن نفلی روزہ رکھنا، ہر مہینے میں 3 دن نفلی روزہ رکھنا۔ دوسری چیز چاشت یعنی اشراق کی نماز پڑھنا۔ تیسری چیز وتر پڑھ کر کے ہی سونا، وتر پڑھ کر کے ہی سونا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ 3 وصیت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے، میں مرتے دم تک ان کو قطعاً بالکل ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی وصیت اور حضرت ابو ہریرہ کا یہ عزم و ارادہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان 3 عملوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں بھاری اور عظیم ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفلی روزہ رکھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اشراق پڑھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وتر کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین۔ جمعہ کی نماز کی فضیلت، آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز بڑی عظیم نماز ہے، اور جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ ایک بڑی زبردست حدیث ہے، اوس بن اوس ثقفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دن کی فضیلت اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ کی نماز کی فضیلت، اللہ کے رسول اکرم کہتے ہیں اوس بن اوس کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، من غسل یوم الجمعۃ وغتسل، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کرایا۔ اس کا 2 مفہوم ہے، جیسا کہ شرح حدیث نے بیان کیا۔ جس نے جمعہ کے دن اچھے طرح سے غسل کیا، یہ مطلب تو یہ ہے یعنی سر کو خوب اچھی طرح صاف کیا، بدن کو خوب اچھی طرح صاف کیا، یہ مطلب تو یہ یعنی اچھے طریقے سے قاعدے سے خیال کر کے جمعہ کے دن غسل کیا۔ اور دوسرا مفہوم ہے کہ جس نے خود غسل کیا اور بیوی سے وہ کام کیا جس کام کے بدلے غسل کرنا واجب، خود غسل کیا ہم بستری کر کے، اور اپنے بیوی سے ہم بستری کر کے اسے بھی غسل کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنا۔ وَبَكَّرَ وَبَتَكَرَ، اور صبح ترکے مسجد کی طرف نکلا،
غسل کیا قاعدے سے، صبح تڑکے مسجد کی طرف نکلا، ومشى ولم يركب، پیدل گیا، سواری سے نہیں گیا، ودنا من الامام، اور امام سے قریب ہوا، فاستمع، امام کے خطبے کو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے غور سے سنا، ولم یلغ، اور کوئی لہو کام بیکار کام نہیں کیا، کان لہو بکل خطوۃ عمل سنت اجر صیامہا وقیامہا، تو ہر قدم کے بدلے اتنے کام کیا، غسل کیا، کرایا، صبح تڑکے نکلا، پیدل گیا، امام سے قریب ہوا، امام کے خطبے کو غور سے سنا، اور کوئی لغو کام خطبہ شروع ہونے کے بعد نہیں کیا، تو ہر قدم کے بدلے اسے اتنا اجر و ثواب ملے گا جتنا پورا 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور پورا 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، سماجی بہت ساری اصلاح ہیں۔ دیکھیے آج کیا ہوتا ہے، سوئے رہتے ہیں، کئے بج گیا؟ 11، جلدی گئے مارے بھاگے، غسل ایسے بس، اور آئیں گے، ایک اکثر خرابی ہم دیکھ رہے ہیں، آئیں گے تو ایک دم کنارے رہیں گے، گیٹ کے کنارے، کہ امام کہیں السلام علیکم، بھاگیں، کیونکہ باہر مارکیٹ لگی ہوئی ہے، سامان خریدنا ہے، سگریٹ پینا ہے، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، دوست آیا ہے اس بڑی مسجد سے، اب ہفتے بھر ملاقات کرنے کہیں چلا نہ جائے، یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو جمعہ کے دن دیر میں آنا، پھر امام سے دور رہنا، خطبے کو غور سے نہ سننا، اونگھتے رہنا ساری نیند جمعہ کے خطبے میں، آپس میں بات چیت کرتے رہنا، خطبہ ہو رہا ہے، آپس میں بات چیت کرنا، یہ لوگوں کام ہے، اجر و ثواب چلا جاتا ہے۔ یہ آج اکثر جمعہ کے دن کی خرابیاں ہم مسلمانوں کے اندر آئے۔ میرے بھائیو، ذرا اس حدیث کو یاد رکھو، اس کو ہر قدم کے بدلے پورے 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال تہجد پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، کیونکہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک ایسا پل اور ایسا چھڑ اور گھڑی ہے کہ اس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے کی فضیلت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کیے گئے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ عمرہ کی فضیلت، عمرہ بہت ہی عظیم ترین ثواب کا حامل ہے۔ اگرچہ عمر میں صرف ایک بار فرض اور واجب ہے، لیکن بار بار عمرہ کرنا، میقات سے مسجد عائشہ سے نہیں، آپ اس ہفتہ گئے، اگلے مہینہ گئے، دوبارہ تیسرے مہینے میں گئے، یہ بار بار عمرہ کرنا مطلب ہے۔ تو ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کیے گئے گناہوں کو مٹا دینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے، یہ اللہ کے مہمان اور وفد ہیں، اللہ نے انہیں بلایا، اللہ کے بلاوے پہ یہ آئے، چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری مراد پوری فرما دی۔ یہ عمرے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، بار بار عمرہ کرو، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرو، کیونکہ عمرہ فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، گناہوں کو دور کرتا ہے، جیسے کہ لوہے کے زنگ کو بھٹی دور کر دیتی ہے۔ وضو کی فضیلت، وضو کیا ہے؟ وضو کس طرح کرنی چاہیے؟ وضو چاہے سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، اسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ مکمل وضو کی فضیلت کیا ہے؟ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ نیک بندے جنہیں اللہ تعالیٰ کم سے کم
دن اور رات میں 5 مرتبہ وضو کرنے کی توفیق دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اس پر اللہ کا ہم حمد بیان کریں اور شکر ادا کریں۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ دن اور رات کی ہر نعمت سے نوازتا ہے، دن اور رات کی ہر نعمت سے نوازتا ہے، لیکن انہیں 5 بار وضو کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ مکمل وضو کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں جو خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ رتبہ اور مقام اور حیثیت کو بڑھاتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتلائیے وہ عمل کون سا ہے، وہ کردار کون سا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ہمارے رتبے کو بڑھا دیتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا۔ تکلیف کے وقت مکمل وضو، جیسے سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، قابل برداشت ہے، یقیناً ٹھنڈی کے موسم میں وضو کرنا تھوڑی سی تکلیف کا سبب ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے مکمل وضو کرنا، یعنی جسم کا وہ عضو جسے وضو میں 3 بار دھلنا چاہیے، رگڑ رگڑ کے مل مل کے انہیں 3 بار دھلنا۔ مکمل وضو اسی وقت ہوگا، کامل وضو اسی وقت ہوگا جب ہم دھلنے والے اعضاء اور انگ کو 3 بار دھلیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھنڈی ہے، سرد موسم ہے، سرد پانی ہے، لیکن رب کی رضا کے خاطر، رب کو راضی کرنے کے خاطر ٹھنڈی کی تکلیف کو برداشت کر کے 1 بار نہیں دھلتا، 2 بار نہیں دھلتا، 3 بار جو دھلتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بار بار مسجد جانا، زیادہ قدمیں رکھ کر کے مسجد جانا۔ مسجد آنے کے لیے کس کا قدم زیادہ ہوگا؟ جو بار بار مسجد آئے گا۔ اور تیسری چیز، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ دنیا کے کسی کاروبار میں بندہ لگا ہوا ہے، لیکن ایک نماز پڑھ کے آیا، دوسری نماز میں اس کا دل لگا ہوا ہے، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اللہ کی راہ میں یہی پہرہ داری ہے۔ یہ ہے وضو کی فضیلت، ہونا چاہیے، چاہے سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، ہم مکمل ہمیشہ وضو کریں۔ اور میرے بھائیوں، یہ سردی کا موسم ہے، حالانکہ سعودی عربیہ کے اندر اللہ اس کی حفاظت کرے، سردی پانی کو گرم کرنے کا انتظام آسانی سے موجود ہے، پھر بھی کہیں بھی رہیں سردی کے وقت بھی مکمل وضو کریں گے تو اس سے ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ہمارے مرتبے میں اضافہ اور بڑھوتری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت اور یہ مکمل ایک تقریر آپ نے پچھلے مہینے میں سنا تھا، آج پھر یاد تازہ کرنے کے لیے میں اس حدیث کو بیان فرما دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم فرمان مبارک ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جس نے میرے اوپر 1 بار درود و سلام پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار درود و سلام بھیجتے ہیں، اور 1 بار پڑھنے کے بدلے 10 بار درود و سلام بھیجتا اللہ تعالیٰ اور 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 رتبے کو بلند کرتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت و نصیحت کی ہے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ ابھی تک تو بہت ساری وہ باتیں میں بیان کر رہا تھا جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہیں، آئیے چند ایسی چیزیں بھی سن لیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق سے ہیں۔ انہی میں سے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 36، وَعَبُدُ اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ نمبر 1، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو قطعاً بالکل شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینا کہ عبادت اللہ کی کرو، دوسرا حکم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اپنے حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا؟ ماں باپ کے ساتھ، جس ماں نے ہمیں بہت کچھ برداشت کر کے پالا ہے، جس باپ نے ہمیں بہت کچھ برداشت کر کے پالا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ کو پائے، ان میں سے کسی کو پائے اور جنت نہ حاصل کر سکے، جنت نہ حاصل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو یہ وصیت کیا ہے۔ کیا وصیت؟ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا رشتہ ہم سے اور آپ سے خونی رشتہ ہے، اسی لیے صلہ رحمی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ ہم سمجھیں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے جو خونی رشتے ہیں، چاہے باپ کے نسل سے اور چاہے ماں کے نسل سے، ان سے جڑا رہنا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، سل من قطعک، تمہارا وہ رشتہ دار جو تمہیں کاٹ رہا ہے تم اس سے جڑو۔ اور یہ نہیں کہ وہ جڑا ہے تو ہم جڑے ہیں، اگر وہ جڑا ہے تب ہم جڑے ہیں تو یہ تو بدلہ ہے، لیکن جو تمہیں کاٹے تم اسے جڑو۔ یہاں الا یہ کہ کوئی شرعی قباحت اور شرعی بہانہ ہو۔ اللہ کے صلہ رحمی کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنیں۔ کون ہمیں سے نہیں چاہتا ہے کہ اس کی روزی اور روٹی میں برکت ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو غریبی چاہتا ہے، جو فقیری چاہتا ہے، جو تندرستی چاہتا ہے، جو اپنی عمر کم کرنا چاہتا، کاٹنا چاہتا ہے؟ یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔ عقل مند آدمی اپنی روزی روٹی میں بڑھوتری اور اضافہ چاہتا ہے، اور اپنی عمر میں اضافہ اور بڑھوتری چاہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ لمبی عمر کے ساتھ اس لمبی عمر میں اللہ کی عبادت چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ تم میں سے جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دے، اس کے رزق کو بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دے، تم میں سے جو آدمی اپنی روزی روٹی میں برکت چاہتا ہے، تم میں سے جو آدمی اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے، تو رشتے اور ناطے کو جوڑے رکھے، رشتے اور ناطے کو جوڑے رکھے۔ گویا غیر شرعی طور پر رشتے اور ناطے کو کاٹ دینے سے فقیری آتی ہے، روزی روٹی میں برکت کے بجائے محتاجی آتی ہے، اور عمر میں کمی آتی ہے، یا عمر میں وہ کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی جن کاموں کے توفیق پانے کے لیے لمبی عمر درکار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کرنے والا بنائے، رشتہ داروں کو جوڑنے والا اور جوڑنے والا بنائے، ہمارے شر سے ہمارے رشتہ داروں کو محفوظ رکھے، اور رشتہ داروں کے شر سے ہم سب کو مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔
اچھے اخلاق کی فضیلت بندوں کے عمل میں روز قیامت جو سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا وہ اچھا اخلاق ہوگا. اچھا اخلاق. اگر شریعت مطہرہ کو دیکھا جائے تو شریعت میں کچھ عمل ہے جن کا تعلق عبادتوں سے ہے، اگرچہ حسن اخلاق عبادت ہے، اور کچھ کا تعلق اخلاق سے ہے، کچھ کا تعلق عبادت سے، نماز، روزہ، عمرہ، حج، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ وغیرہ، قرآن کی تلاوت، سنن رواتب کی ادائیگی، چاشت کی نماز وغیرہ وغیرہ. اور کچھ ہے جس کا تعلق اخلاق سے ہے. اچھے اخلاق والا کوئی بھی ہو سماج کے اندر بھی محبوب ہے. سماج کے اندر بھی اچھے اخلاق والے کی تعریف لوگ کرتے ہیں، اچھے اخلاق والے سے جڑتے ہیں، اچھے اخلاق والے کی عزت اور احترام لوگ کرتے ہیں، اچھے اخلاق والے پر اعتماد اور بھروسہ لوگ کہتے ہیں، اچھے اخلاق والے کو اپنے مجارٹی میں بٹھانے کی، اپنے گھر بلانے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اچھے اخلاق والے کو بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، ام الدرداء کہتے ہیں کہ بندوں کے عمل میں، جب عمل تولا جائے گا، بندوں کے عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی. بندوں کے عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اچھے اخلاق والا اپنے اچھے اخلاق کے بدولت روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے کے مقام کو پالے گا. روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے کے مقام کو پالے گا. چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے. اچھے اخلاق، سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح فرمایا. اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے، قیامت کے دن مجھ سے ان من احبکم الیہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. روز قیامت میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب میں وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا. گویا اچھا اخلاق ہم سب کو رسول کا محبوب بنا دے گا جو اللہ کے محبوب ہیں. اور اچھا اخلاق والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ قریب، نزدیک ہوگا، ایک دم بالکل ایک طرف سے جیسے مجلس میں بیٹھے آپ لوگ بیٹھے سٹے. یہ اچھے اخلاق کی فضیلت ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ اور ہم سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق بہت ہی برے، گھمنڈی اور تکبری ہوں گے. ایک اور بڑی بھاری عبادت کہہ سکتے ہیں اس کو، نگاہوں کے نیچی رکھنے کی فضیلت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی خاطر بہت قیمتی، انمول نعمتیں ہمارے جسم کے اندر پرو دیا ہے، اچھے انداز سے پیدا کیا. جسم کے اعضاء میں سے ایک اہم ترین عضو ہے آنکھ، اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سے کہہ دو، اسلام والوں سے کہہ دو، چاہے وہ بوڑھے ہو یا نوجوان، نوخیز، کنوارے یا شادی شدہ، ہر اس آدمی سے کہہ دو جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، ہر اس آدمی سے کہہ دو جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے۔ یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو غیر عورتوں پر ڈالنے سے جان بوجھ کر قصد و ارادہ کے ساتھ اس سے نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، نگاہوں کا نیچی رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت، یہ ان کے لیے زیادہ پاک دامنی کا سامان ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مسلمان مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ کسی مسلمان کے لیے، کسی مومن کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے وہ کسی غیر عورت پر نگاہ ڈالے، چاہے محبت والی نگاہ، چاہے چور نگاہ، چاہے ڈکیت نگاہ، چاہے خیانت والی نگاہ، اور نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے، کیونکہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جب ہم کسی ایسی عورت پر اپنی نگاہ ڈالتے ہیں جس عورت کو قصد و ارادہ کے ساتھ دیکھنے سے ہمارے اسلام نے مسلمانوں کو منع کیا ہے، کوئی بندہ دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانتوں کو، چوریوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ہمارے سینوں کے اندر چھپا ہوا راز اور بھید ہے۔ صحابی نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول اکرم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی ایسی عورت پر جس کے طرف نگاہ ڈالنے کی اجازت رب کائنات نہیں دیا ہے، اگر میری نگاہ اچانک پڑ جائے تو اللہ کے رسول نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فَأَمَرَنِي أَنْ أُسْرِفْ بَصَرِي، تو ہمیں حکم دیا کہ فوراً اپنی نگاہ کو دوسری جانب پھیر لو۔ میرے بھائیو ساتھیو، اسلام عزت دار مذہب ہے، اسلام مسلمانوں کو عزت داری سکھاتا ہے، اسلام بلندی کا مذہب ہے، اسلام مسلمانوں کو ہر گندگی سے بلند اور بالا اور اوپر رہنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ سارا شر و فساد، سماج کے اندر زناکاری جیسے جرائم کا پہلا خطرناک تیر، میزائل، آنکھ ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو نگاہوں کے نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے صفائی کے لیے، پاک دامنی کے لیے، ان کے عصمت دار عزت دار ہونے کے لیے کافی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی ہر غلط چیز پر ڈالنے سے نیچے رکھیں۔ صبر، مصیبت کے وقت صبر کرنے کی فضیلت مختار کل اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے فیصلے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی فیصلہ کروا نہیں سکتا۔ دکھ اور سکھ کا مالک اللہ ہے،
بیماری اور صحت کا مالک اللہ ہے، آسانی اور مشکل مصیبت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ اپنے مخلوقات میں جس طرح چاہتا جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ مختار کل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت پہنچے، اولاد میں، مال میں، جائیداد میں، سماج کے اندر، بیماری کی شکل میں، کسی بھی مصیبت کی شکل میں، تو ہم اس پر صبر کریں۔ اور صبر کہا جاتا ہے پہلی فرصت میں صبر۔ آج گرے پیر ٹوٹ گیا، صبر۔ پہلے ہی معلوم ہوا پیر ٹوٹ گیا، درد ہو رہا، صبر۔ پہلے یہ نہیں کہ سب کچھ جھیلنے کے بعد اب تو صبر ہی کرنا ہے، پہلے ہی فرصت میں صبر۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی فضیلت میں بتلا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر آیت نمبر 10۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دے گا۔ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، ان صبر کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جب انہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اللہ چاہے دکھ دے، اللہ چاہے مصیبت دے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ صبر کی فضیلت ہے۔ صبر کرنے کا 3 فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ صبر کرنے والوں ہی کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹا چبھنے پر جو صبر اور برداشت کرتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے ایک رتبے اور درجے کو بلند کر دیتا ہے اور اس کی ایک غلطی کو دھل دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ گویا ایک آدمی جا رہا تھا، ٹھوکر لگا، انگوٹھا کا ناخن اجڑ گیا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے، اللہ جیسا چاہے ہمارے ساتھ کرے، اور اس پر صبر کیا۔ ارے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، ارے وہ، اس پر صبر کیا، برداشت کیا، اور جو جائز دوا ہے وہ کیا، لیکن صبر کا دامن نہیں، تو اس کے ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور ایک درجہ اس کا اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ اذان کا جواب دینے کی فضیلت، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اذان کا جواب دینے کی فضیلت، ایک صحابی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دینے والوں کو تو ہمارے اوپر برتری ہوگی، اذان دینے والے مؤذنوں کو تو ہمارے اوپر برتری، بلندی اور فضیلت دی جائے گی، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، میں اذان نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا قل کما یقولون فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَى، تم بھی ویسے ہی کہو جیسا مؤذن کہتا ہے، اور جب مؤذن کے اذان کا جواب دے لو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، مانگو، تمہیں دیا جائے گا۔ گویا اذان کے جواب دینے کی فضیلت یہ ہے کہ اذان کا جواب دینے کے بعد آپ جو بھی فریاد اللہ تعالیٰ سے کریں گے، جو بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور اسے دے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان سننے کے بعد، جواب دینے کے بعد ہمارے اوپر درود بھیجو، ہمارے لیے وسیلہ مانگو، اور یہ وسیلہ جنت کے اندر ایک مقام و رتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف مجھے ملے گا۔ تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، اور جس نے یہ کام کیا قیامت کے دن اس کے لیے ہماری شفاعت جائز ہوگی، یعنی ہم شفاعت کریں گے۔
کھانا لگ رہا میرے بھائیوں، دو چار باتیں اور سن لیجئے۔ سورہ کہف تلاوت کرنے کی فضیلت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ اضاء لہ من الجمعۃ من النور فیما بینہ وبین بیت العتیق، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس جمعہ اور بیت عتیق خانہ کعبہ اتنی دور میں روشنی اس کے لیے پھیلا دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو 2 جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور روشنی بکھیر دی جائے گی۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ تلاوت کرنے کی فضیلت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ در حقیقت اس سورہ کا نام سورہ اخلاص ہے۔ جو شخص اس کی بار بار تلاوت کرے، جو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لے، جو اس سورہ کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچے اور جو اس پر عمل کرے، کامیابی اس کی قدم بوسی کرے گی، کامیابی اس کے قدم کو چما و بوسہ دے گی۔ سورہ اخلاص جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی مکمل دعوت دیتی ہے، مختصر یہ کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 6472۔ شاید آپ لوگ پہلی بار سن رہے ہیں، یہ تو سن چکے ہیں کہ جو سورہ اخلاص کی 3 بار تلاوت کرے گا اسے 1/3 قرآن کی تلاوت کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ میرے مسلمان بھائیو ساتھیو، قرآن سے جڑو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن پر غور و فکر کرو، ایک ایک لولو اور مرجان ایسا ملے گا کہ آپ کی دنیا سنور جائے گی، آپ کی آخرت بن جائے گی۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص 10 بار پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں 10 مرتبہ نہیں لکھا، لہذا اسے ہمیں غور سے بار بار پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس کا معنی اور مطلب سمجھنا چاہیے اور اس میں تدبر کرنا چاہیے۔ یہ ہے سورہ اخلاص کی فضیلت۔ اور بہت سارے اعمال لے کر کے میں حاضر ہوا تھا، لیکن وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا کہ لگ بھگ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، اور آج کے اس پروگرام کو میں ختم کر رہا ہوں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کر کے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو جنت میں داخلے سے رکاوٹ صرف موت ہے۔ گویا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ تعالی جنت میں داخلے کی اجازت دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے، اور جو فضیلتیں ہم نے کہی یا سنی ہیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔